چلے جی، یہ ساؤنڈ والے بھائی ذرا اس کو سادہ ہی رکھیے گا جی، ٹھیک ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے۔ بس حضرت جی تھوڑا سا کوشش فرمائیں کہ شخصیت پرستی سے باہر نکلیں۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا نام لیا جا رہا ہو تو کوئی بھی آ جائے تو توجہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نام ہی کی طرف کی جائے گی، ٹھیک ہے؟ یہ ذرا نکلیں تھوڑا سا شخصیت پرستی سے۔ ہماری مجبوری ہوتی ہے حضرت جی، ہم نے تو ظاہر ہے گزر کے آنا ہوتا ہے، لیکن بڑا دل کٹتا اور بڑا دل جلتا ہے حضرت جی، کتنے اسی کمی کمین اور کہاں حضرت جی اللہ اور اللہ کے رسول کا نام، تو آپ بالکل اس سے توجہ ہٹا کے نہ تو آپ ایک نئے کام شروع کر دیتے ہوئے نکلو ذرا اس سے، بالکل نکلو اس سے حضرت۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا نام لیا جا رہا ہو کوئی آ جائے حضرت جی، ٹھیک ہے؟ توجہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے نام مبارک کی طرف ہی رکھا کریں۔ اللہ ہم پہ رحم فرمائے۔ خرابیاں تو ہمیں بہت آ چکی ہیں، لیکن چلیں نکلیں گے تو پھر ٹھیک بھی ہوتی جائیں گی، اور اگر نکلیں گے نہیں تو پھر ٹھیک کیسے ہوں گے؟ نعت پڑھی جا رہی ہو، تلاوت ہو، کوئی عالم دین بیان کر رہے ہیں، کوئی بھی آئے حضرت بھائی، اگر ہمیں عزت ملی ہے تو ان کے نام کی وجہ سے ملی ہے، تو پھر یہ کیا ہوا کہ ان کا نام چھوڑ کے آپ ہماری عزت کرنے لگ پڑے ہیں؟ ہماری عزت ان کے نام کی وجہ سے، ٹھیک ہے جی؟ آگے سے یہ کام نہیں کرنا۔ اور اگر کوئی کہتا ہے جی مجھے پروٹوکول دے ہو تو پھر اس سے کہیں بھائی تھوڑا جا ٹھہر جا، ذرا جو بات ہو رہی ہے اس کو ختم ہونے دیں، پھر تجھے پروٹوکول بھی دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ نہ کیا کریں، نکلیں ذرا ان باتوں سے۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا نام ہو تو کوئی بھی آئے حضرت توجہ ادھر ہی کی جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید، والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، یا اکرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث الامم، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ماشاءاللہ، صرف ایک بار ذرا محبت کے ساتھ، آپ جتنی محبت سے پڑھیں گے محفل میں اتنی روحانیت آئے گی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ، ٹھیک ہے جی؟ اور کوشش فرمایا کریں کہ جب بھی پڑھیں محبت سے پڑھیں۔ آپ اگر کو تھوڑا بے توجہی سے بھی پڑھیں گے نا ہو تو وہ بھی جائے گا، لیکن حضرت اگر آپ توجہ اور محبت سے پڑھیں گے نا تو جو نہیں نہ ہو رہا پھر وہ بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی؟ آپ کبھی آپ تھوڑا آزما کے تو دیکھیں نا، ٹھیک ہے جی؟ آپ چھت دیکھ کے پڑھیں گے، آپ دیوار دیکھ کے پڑھیں گے، آپ خارش کرتے ہوئے پڑھیں گے ہو وہ بھی جائے گا، لیکن حضرت اگر آپ تھوڑی توجہ کر کے پڑھیں گے نا تو پھر جو آپ کہہ رہے ہیں نا جی دعا کرو یا ہو جائے، میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں، وہ ہو جائے گا۔ ہاں، کیونکہ بڑا اثر ہے جی اللہ جل شانہ اور حضور نبی علیہ السلام کے نام مبارک میں بڑا اثر ہے۔ بس ہم تھوڑے سے بے یقینی ہو گئے ہیں، باقی اثر آج بھی اسی طرح ہی ہے۔
बस हम थोड़े बेयकीने हो गए। ये बेयकीनी ही तो है कि हम ऐसे फिक्का फिक्का सा रूखा रूखा सा पढ़ते हैं। अगर हमें यकीन हो तो हम कभी इतना रूखा रूखा ना पढ़े। वो कोई था तो उसे पूछा गया भाई इसमें आज़म क्या है, तो फिर वो आगे से क्या कहता है, वो कहता है इसमें आज़म ही समझता हूँ मैं इसमें यार को, इसमें आज़म ही समझता हूँ मैं इसमें यार को, इसीलिए मैं यार ही के नाम का आमिल हुआ। मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिलाता रहा मैं आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। यकीन से पढ़ा करो। और किबला शाह साहब जलवा गा रहे हैं, तैयब हुसनैन शाह साहब हैं माशाल्लाह, मुफ्तियान किराम हैं, ये मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रहमतुल्लाह ताला। आप फरमाते हैं जिक्र में गफलत, जिक्र में गफलत जिक्र से गफलत से बदतर है। एक बंदा कर ही नहीं रहा, एक बंदा करके नहीं कर रहा। और भाई हम तो हाजिर व नाजिर का कीदा रखते हैं। अब देखिए ना मसलन ये हजरत साहब सामने बैठे ने, मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा तो कह के वेखन छत लग पा, इन्हें कहा चंगा बंदा भी सलाम मैनू कहता वेखदा छत ते। भाई जब आप भी नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में दरूद व सलाम अर्ज़ करते हैं ना, तो हुजूर की रूहानियत भी आपकी जानी मुतवज्जे हो जाती है। अब हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की रूहानियत हमारी जानी मुतवज्जे है, पता नहीं हमारी तवज्जो कहाँ है, फिर नुकसान जो है ना होने का खदशा होता है। मेरे बुजुर्गों की बारगाह में ना कोई बंदा आ गया, वो आके अर्ज़ करता है हुजूर परेशानी बड़ी है, रिज्क देवा लेना, कोई वजीफा दसो। आपने फरमाया भाई रोज़ ना 100 बार अल्लाह की बारगाह च इस्तिग़फ़ार करनी है, करनी है। वो ज़ाहिर है जी वो परेशान था, पता नहीं कहाँ कहाँ गया पहले, आगे सर करता हुजूर मैं कई बारी 1000 बारी पढ़ छड़े तो कख नहीं हुआ, तो 100 बार ना की होना है। आपने फरमाया मियाँ तू पढ़ ही छड़िया, मैं तेन करना लो कहने हैं। पढ़ने में करने में बड़ा फ़र्क होता है। और हम तो इस्तिग़फ़ार भी बदमाशमारी करते हैं। एक अस्तग़फ़ार होंगी अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये कड़ी अस्तग़फ़िरुल्लाह, कहाँ है नदामत, कहाँ है नदामत, तेरा तो सारी नहीं झुका हुआ, तूने तो खुद को मुजरिम तस्लीम ही नहीं किया कहीं। ये कौन सी अस्तग़फ़िरुल्लाह भाई। हमारे पास लोग आते हैं बीबियाँ, ऐ जी बड़ी परेशानी है, भाई हम अपनी तरफ से तो बताने से रहे, जो पीछे से चला रहा है हम भी बता देते हैं। ये भैन जी 1.25 लाख वारी आयत करीमा पढ़ो, हो जी दूजे दिन फिर आई होंगी जी कुछ भी नहीं होया। मैं कहना भैन जी तुसी AC ला के कलीन ते बह के अगरबत्तियां बाल के सामने लाचियां रख के पढ़े, पढ़ो एक बार हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम है, फिर देखो हाँ काम होंगे कि नहीं होंगे। थोड़ी सी तवज्जो किया करें। ये अल्लाह आप रसाला कुशैरिया पढ़ें, और उसमें इमाम अबुल कासिम कुशैरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने ना बाकायदा इस पे बाब बांधा है, ये जो गफलत से जिक्र करना है, बड़ी बड़ी सख्त बातें लिखी हैं आपने उसमें। ठीक है जी, आज के बाद जब भी दुरूद पाक पढ़ना है तवज्जो से पढ़ना है, अखा कोशिश करनी है ने बंद कर लेनी है, और तवज्जो जो है ना वो, और अल्लाह की कसम वो दुरूद जिसमें दिल जुबान का साथ दे, है उसका क्या कहना है जी, है जिसमें दिल जुबान का साथ दे उसका क्या कहना है, उसकी तो दुनिया ही अपनी है, वो तो दुरूद पाक ही वखरा है जिसमें दिल जुबान का साथ दे। कोशिश करया करो, ट्राई मार दिया करो, किस दिन तो कामयाब हो ही जाएंगे ना, कि जिस दिन दिल भी जुबान का साथ दे फिर वो वखरी बात, वो दिन ही को वखरा होगा। मेरे पीरो मुर्शिद फरमाया करते थे, आप फरमाया करते थे बाबा रोज़ एक चिट्ठी मदीना पाक भेजा कर, चिट्ठी तो मुराद उन्होंने याद करे कर, पढ़ना हो रहा है याद करना हो रहा है। अल्लाह हज़रत ने भी याद करने को कहा है। आप फरमाते हैं उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। पढ़ना हो रहा है याद करना हो रहा है, हम पढ़ते हैं हम याद कोई नहीं करते यार, कोशिश किया करो याद। आप फरमाया करते थे बेलिया रोज़ एक चिट्ठी मदीना पाक भेजा कर, वो बेलिया के शेर करता है हुजूर फिर की होएगा। आपने फरमाया किसी का तो जवाब आएगा ही ना, कभी तो साहिब पूछेंगे, कभी तो साहिब पूछेंगे कौन खड़ा दरबार हमारे,
یہ ویکھو ہاں کیڑا ہے جڑا روز ہی سانو سرگودے میں یاد کرتا ہے، یاد ہی نہ کو کرے تو پھر کی کیتا جائے، کیا کرو یاد۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے، زہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ اور میں کہوں گا جی آپ نے سرگودے سے مدینہ پاک دور کر دیا، لیکن یاد رکھنا مدینہ پاک سے سرگودہ کوئی نہیں دور ہے، آپ نے تو دور کر دیا۔ اللہ اعظم چشتی نے کہا تھا، وہ کہتے ہیں کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا۔ آپ نے دور کر دیا ہے، چلو مرضی آپ کی ہے، لیکن اتنی بات ہمیشہ یاد رکھنا، مدینہ پاک سے سرگودہ دور کوئی نہیں ہے۔ آپ کو یاد کیا کرو، آپ کو پکارا کرو، اپنے دکھ سنایا کرو، اپنے غم سنایا کرو، اپنی مصیبتیں بتایا کرو۔ تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، پڑھا کریں گے نا درود پاک ہے، ٹھیک ہے جی، آپ کو کوشش کرنی ہے محبت سے پڑھنا ہے۔ یہ ماشاءاللہ علماء بتر ہم نہیں کمی، ادھر سے صدائیں آ رہی ہیں، اپا اسپیکر والے ہوں نہ کریے، ادھر سے صدائیں آ رہی ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، آ رہی ہیں صدا۔ وہ مجھے یاد ہے حضرت جی، میرا بچپن تھا تمہارے وہاں نا، یہاں وہ سرگی ایک جگانے والا آتا تھا، اب تو دور ہی بڑا عجیب آ گئے، ادھر سرگی دا ویلا ہے، پھر رمضان دی سرگی ہے، وہ جناب کو پیپا کٹن ڈے آ ہے، کوئی ٹول کٹن ڈے آ ہے، کوئی کچھ کرن ڈے ہے، کوئی کچھ ہے۔ وہ جناب وہ جگاتا تھا، ایک بزرگ تھے تو حضرت کلام پڑھ کے جگایا کرتے، اور کلام وہ اتنا ہی پڑھتے تھے، حالانکہ مجھے سارا کلام مل گیا، لیکن میں نے جتنا بابا جی سے سن کے یاد کیا میں نے اتنے بریک لائی ہے جو وہ حضرت سرگی پڑھا کرتے تھے آ کے، جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگی دا، جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگی دا، کھلائی دربار محمد عربی دا، صلی اللہ علیہ وسلم، جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگی دا، کھلائی دربار محمد عربی دا ہے، کھلا ہوا ہے، بس ہم مس ہو گئے، بس ہم نے آپ کا در چھوڑ دیا، ہم نے جھولیاں پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے پھیلانی شروع کر دی۔ امام اہل سنت دیکھو نا، کمال لکھا جی، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، آئے کمال جی، کیا کیفیت ہوگی امام اہل سنت، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا ہے، کیا کیفیت ہوگی امام اہل سنت، لے خبر جلد، لے خبر جلد، لے خبر جلد کہ غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، امتی جو کرے فریاد حال زہر میں، ممکن نہیں خیر البشر کو خبر نہ ہو، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہے۔ اور امام صاحب نے فیصلہ فرما دیا، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ یہ سائیوال میں نا مولانا منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی، بڑی با کمال شخصیتوں میں صاحب تسنیم بزرگ تھے، عالم تھے، فاضل تھے، فقیہ تھے حضرت جی، واقعتاً صوفی تھے حضرت جی۔ اور میری صرف ایک ہی ملاقات ہو سکی، اور وہ بھی جب ہم جامعہ نظامیہ پڑھتے تھے نا لاہور، تو حضرت کا ہمیں پتہ چلا کہ ایک مناظرہ ہو رہا ہے،
साहिवाल में, तो हम फिर वो देखने गए। ये माशाल्लाह इसी तरह बड़ा स्टेज था, तो हम ज़रा बड़ी जल्दी आ गए, हम आके बैठे भी बिल्कुल सामने, तो दूसरी तरफ से वो सारे आ गए। वो मसले जो मुनाजरा था उसका मौजू था मसला हाज़िर व नाज़िर हज़रत, हम बिल्कुल मैं सामने बैठा हुआ था कि वो दूसरी तरफ से सारे ही आ गए, हज़रत की तरफ से कोई नहीं आ रहा था। ठीक है जी, हज़रत जब आए ना तो आप अकेले ही आए, मैं क्योंकि बिल्कुल सामने था। वो जो दूसरा गिरोह था ना बड़ा खुश हुआ, उन्हें कहा लै भाई वो तू बाबा तो तू कला, ना किताबां ना शागिर्द, असी तो ढा लेना फड़ के। उनको पता ही नहीं था ये सिर्फ बाबा नहीं है, ये उनका बाबा है और जो उनका बाबा होता है वो अकेला ही लाखों पे भारी होता है। बड़े खुश हुए जी। वो जज साहबान बैठ गए, मुनाजरे के सारे मामला तय हो गए। हजरत ने गुफ्तगू की इब्तदा फरमानी थी, जब आपके पास स्पीकर लाया गया ना तो आप फरमाने लगे भाई मुनाजरा ये है, दलील याद आ गई तो जीत गए, ना ही तो हार गए, तो मैं तो बूढ़ा हो गया, मुझे नहीं बातें याद रहती, आओ आज जरा वखरे अंदाज से मुनाजरा करते हैं। उन्होंने कहा ये वखरा अंदाज की हुआ है? आपने फरमाया इस तरह करो, या हुजूर नबी अलैहिस्सलाम दिखा दो या देख लो आपने फरमाया देख लो या दिखा दो। अब अदर जी दिखा तो सकते नहीं थे, देखते तो मसलक का जनाजा निकल जाना था, फिर तो दफन हो गया ना उनका मसलक का। वो क्या हुआ, और उनको पता था बाबा ने जो गया है, ये भी नहीं बाबा ने गल की थी। वो एक भागा, दूसरा भागा, तीसरा भागा, सारे भाग गए। हजरत ने बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई, आपने फरमाया ओए वो बखा नहीं हो सकते, वेख ही लेंदे इन्नियां दा भला हो जाना सी बहुत बड़ी शख्सियत तो है हजरत। हाँ, और ये ना को समझे कि नहीं ठीक है कहतुर रिजाल है इस वक्त, लेकिन बंदे हैं अभी भी, ये ना समझना। लेकिन ज़रा थोड़ा सा ना वो अपने आप को छुपा गए हैं आपसे, वो आपसे बड़े नाला हैं, वो आपसे बड़े नाराज़ हैं। क्यों भला? वो कहते हैं जो सौदा हम लेके बैठे हैं ये मांगते ही नहीं आके अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपकी दुकान है, उसमें लाल है, उसमें याकूत है, उसमें मरजान है, ठीक है जी। एक बंदा आके आपको कहे जी एक पा गोया लग जाएगा, क्या गुजरेगी आपके दिल में? यार मैं याकूत लेके बैठा हूं, ये गोबर मांग रहा है। फिर आप कहें नहीं दीवाना होगा। दूसरा भी आके गोबर ही मांगे, तीसरा भी गोबर ही मांगे, चौथा भी गोबर ही मांगे, तो फिर आपने ये कह के दुकान बंद कर देनी है। शायद अब कोई याकूत का ताले भी नहीं रहा। मेरे बुजुर्गों ने 100 साल उम्र पाई है हजरत, मेरे दादा पीरो मुर्शिद। जब वक्त अखीर आया आप रोया करते थे अक्सर, आप फरमाया करते थे 100 साल होनू आए, जड़ा सौदा असी लैके बैठे हैं को मंगण ही नहीं आया जड़ा सौदा असी लैके बैठे हैं को मंगण ही नहीं आया कोई आया जी काम नहीं चलन दिया, कोई आया जी पुत्र नहीं हो दिया, कोई आया जी ये हो गया, कोई कभी को आया ही नहीं हजरत जी उसके लिए। इनको गिले हैं आपसे बड़े, जो हम लिए बैठे हैं वो कभी मांगने कोई नहीं आया है। तो बंदे हैं हजरत, लेकिन फिर क्या हुआ वो अपना आप थोड़ा सा बदल गए हैं। हाँ बंदे बड़े हैं, क्योंकि मैं वो कहते हैं जड़ा बोले वही कुंडा खोले, तो मैनू कोई कुंडा खोलन का शौक है, मैं इसलिए नहीं बोलूँगा। बंदे हैं। वो था ना हजरत ख्वाजा फखर जहां दहलवी रहमतुल्लाह, वो आपका मुरीद था, तो उसने को कह दिया हजरत अल्लाह आप तो खुद बड़े बाकमाल शख्सियत, हजरत कोई बंदा को कौन है इस वेले बंदा है, कौन है जी इस वक्त बंदा? आपने फरमाया उसने वो खरबूजे लगा रखे हैं फुलां जगह पे, और अच्छा हूँ आप नहीं आ रही तो मैं की करा, बाकी तो सारे जान दी थी। ठीक हो गया जी ठीक हो गया, ठीक हो गया, कोई इशू नहीं जी, मैं पूरी कोशिश, कसूर मेरा ही है जी, उनका कोई नहीं है। अल्लाह आपको सलामत रखे। ठीक 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 हो गया, कोई नहीं। वो ये साडा भी बाद दफा इम्तिहान हो जाता है, तसव्वुफ से गल करने भला आपे की करता है, हमारा भी इम्तिहान हो जाता है। वो बात तसव्वुफ पे कर रहा है, पता हम गुस्सा करता है कि नहीं करता है, हमारा भी इम्तिहान होता है। कोई नहीं, सिर मत्थे पे साडी गलती है। वो
کہا جی فلاں جگہ اس نے خربوزے لگا. اچھا پنجابی چ بولنا ہے, ٹھیک ہو گیا. کوشش اب مکس چلے گی جی, مجھے ذرا عادت کٹ ہے, کم ہے پنجابی میں نا, وہ کبھی اردو آ جائے گی کبھی پنجابی آ جائے گی, کوشش میں پوری کروں گا انشاءاللہ. تو کیا کہ انہیں نا فلانی جگہ خربوزے لائے دے ہے حال مستے, اس لیے نظام بھی بگڑ گیا سارا. وہ مرید گیا, جا کے ویکھیا واقعی بابا اکھاں بند کر کے بیٹھا ہے. جا کے کہتا ہے حضرت جی خربوزے لینے. میں کہا بھائی یہی بیچنی بیٹھے ہیں. انہیں کہا نہیں لینا مٹھا ہے تو لینا چک کر کے. میں کہا کر لے. وہ ایک کٹیا تھا میٹھا, ایک انہوں نے جان کے سٹ چھڑے, پھکا ہے. دوجا پوری ریڑھی انہیں چیک کر کے انہیں سٹ چھڑی. بابا کوئی نہیں بولیا. انہیں کہا واقعی حال مست ہے. پھر ایک دن مرید عرض کرتا ہے حضرت اج کل کون ہے؟ کہ اج کل فلانی جگہ بندہ تے پانی ویچتا پہ, لیکن بندہ بڑا سختی, ذرا دھیان نہ جائیں. وہ پھر چلا گیا, جا کے دیکھا واقعی بندہ ہے. مشک اس نے کندھے پہ اٹھائی, ہاتھ میں گلاس پکڑے ہوئے, جا کے کہتا ہے جی پانی پینا ہے. انہیں کہا میں بھی پیانی کھلوتا ہوں, پڑ گلاس. انہیں گلاس پھڑے, انہیں مشک تھوڑی جی اینج کی تھی. وہ پانی صاف تھا, وہ جان بوجھ کے نا اس نے پانی گرا دیا. وہ کہتا پانی کیوں سٹے تھلے؟ کہتا جی کک سی, انہیں کٹ کے جنڈ ماری. فرمایا خربوزے والا سمجھے, خربوزے والا سمجھے. اپنے پیر نے بھی کئی طرح اپنی یاد چ رہے نہ کدن کو نواں کام ہو جائے. بندے بڑے ادھر جی, لیکن چپ میاں جی چپ. بندے بڑے بدل کر بھیس فقیروں کا غالب, تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں. میں ایک دفعہ نا لاہور تھا, اور ذرا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے ذرا جی باہر نکلنا, پھر تھوڑا سا اپنے آپ کو بدلنا پڑتا ہے. میں نے کو تھوڑا سا اولیاء بدلا ہوا تھا تاکہ پچھانے کوئی نہ. تو میں جیب میں نا صرف حضرت جی وہ 30 روپے لے کے گیا. میرے پیٹ میں درد تھی, میں نے جا کے نا اس کو کہا ایک ریزک کیپسول دے دے. انہیں مجھے دیتا حضرت جی 19 روپے کا کیپسول آیا. 1 روپیہ اتوں بچیا, 10 روپے میں. ایک بندہ آیا حضرت, اس نے آ کے نا دروازہ کھولا اور کہتا ہے علی تے حسین دا نام, حسین دے نام دا کچھ دے. میرے تو ادھر لگی حضرت سیدھی آ کے. وہ میرے پاس 11 ہی تھے, وہ ٹھہرا ٹھورا کوئی نہیں, وہ صدا دے کے چلا گیا. میں حضرت اس کے پیچھے بھاگا اور میں نے 11 روپے نکال کے کہا میں یار جان بھی دیا نا تو دویاں دا مول نہیں پہنتا ہے, لیکن میرے کل ہے 11 روپے نے, ایک قبول کر لے. وہ کہنا پھر ایک گل میں بھی تینوں دساں. میں کی کہنا تو ہی ہوں تو میں بھی ہوں ہی ہوں. میں حضرت مجھے کتنی دیر سڑک پہ کھڑے رہا کہ مجھے کوئی پتا میں کہاں کھڑا ہوں. حضرت نہ لاہور یاد, نہ بچے یاد, نہ بیوی یاد. کتنی دیر میں سڑک پہ کھڑا, نہ گھومتا ہی رہا کہ وہ کیا چیز تھی حضرت. وہ گدڑی میں لال تھا حضرت, گھما کے رکھ دیا حضرت اس نے. ایک دفعہ اس طرح میرا باپ پڑا, میں لاہور جا رہا تھا حضرت, تو یہ مرید کا کراس کر کے نا راوی ریان شریف اور مرید کے درمیان میں نے دیکھا سڑک پہ ایک بابا جی کھڑے ہیں اور سڑک پار کرنا چاہتے ہیں, پار نہیں ہو رہی حضرت. وہ میں نے کہا لیویہ نے کی تیرے لیے اللہ نے لکھی ہے. میں نے جا کے گاڑی سائڈ پہ لگائی, گاڑی کو لاک کیا, آگے بابا جی کا ہاتھ پکڑا. بولے کچھ نہیں ہے, کہتے ہیں ہاں میں سڑک کراس کراؤں. میں حضرت پہلے اس سائڈ سے ٹریفک روکی, میں لے گیا. جب وہ والی سائڈ آئی میں اس سائڈ پہ ہو گیا. میں نے پھر ادھر سے ٹریفک روکی. وہ میری ایویں نظر پڑی تو جو بابا جی کا خصا تھا نا وہ پھٹا ہوا تھا, اور ان کی یہ والی انگلی نا خصے سے باہر آئی ہوئی تھی حضرت, اور کپڑے بھی تھوڑے اسی طرح ہی تھے. میں سمجھا بابے غریب نے. میں جیب چو یہاں 500 کا نوٹ کٹ کے نا بابے انہوں نے پڑھایا, تو میں نسن لگا. بابے نے میرا ہاتھ پڑھ لیا کٹ کے, اور انہیں سیر میں اشارہ کر کے کھلو. میں کھلو گئی. انہیں حضرت جی رکھ کے نا نوٹ دونوں ہاتھوں میں اس طرح کر کے انہیں اس طرح کیا, تو وہ نوٹ نا مٹی بن کے اڑ گیا. مجھے آگے سے کہتے کہ ہاں مولوی اسی تو یہی سمجھے ہے, تو پتہ نہیں کی سمجھ لیا ہے. میں اللہ دوڑ گیا. بڑے رنگ ہیں حضرت, لیکن صدا پھر وہی آ رہی ہے, ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. میرے پیرو مرشد رویا کرتے تھے 100 سال ہو گیا جڑا سودا سی لے کے بیٹھے ہیں, کوئی لین ہی نہیں آیا. دیکھو نا حضرت حضور بلے شاہ نے کیا کمال لکھا ہے. میں تو سارا دن کا اسی کا مزہ لے رہا ہوں. کیا کہتے ہیں, جے میں تینوں باہر ڈھونڈا اندر کون سمانا, جے میں تینوں باہر ڈھونڈا اندر کون سمانا, جے میں تینوں اندر ڈھونڈا پھر مقید جانا. کدھر گئی وہ ڈھونڈ حضرت ہے,
کدھر گئی وہ ڈھونڈ؟ کدھر گئی وہ ڈھونڈ؟ اب تو مادیت پرستی کا غلبہ ہے. جے میں تینوں باہر ڈھونڈاں اندر کون سمانا، جے میں تینوں اندر ڈھونڈاں پھر مقید جانا. کدھر گئی وہ ڈھونڈ؟ علامہ محمد اقبال ہے. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. حضرت جی اے سارے پنڈ لوں مینوں آ گئے، اے تاڑے سارے لوں مینوں میری گل سن لو حضرت جی، اب نہ آئے کوئی بھی دینے کے، اے تاڑے سارے لوں مینوں اے جی ہوں نہ آئے کوئی گل سن لو یار، کوئی گل سن لو. یہ سارے لوں آ گئے بس جی آخری جی ہوں نہ آئے کوئی بھی، بس گل سن لو، گل سن لو. اللہ آپ کو بہت زیادہ دے. میں چولی اتنے پائی کی میں اتوں لینا، کیونکہ مجھے کسی سیانے نے دسیا ہی یہاں کے دیتے مک جاتے نہیں، جڑے وہ دیں نے انہیں مکتے ہیں. کوئی اسی بھی بڑا سودا کرنا، اس لیے اب نہ کوئی بھی اٹھے نہ بیٹھے رہے. یہ میں تو یہ پھر کہنے ہیں نا، ہمارے جو اسلاف ہیں حضرت جی وہ تو اس سے بھی آگے گئے. حضرت سیدنا سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے لکھا ہے کہ آپ طواف بیت اللہ فرما رہے تھے، منصور آ گیا جیسے آپ نے کیا. وہ لوگوں نے طواف چھوڑ کے نا منصور کو پروٹوکول دیا، حضرت سالم نے نہیں طواف چھوڑا. منصور کو بڑا غصہ لگا، یہ کہ یہ مولوی نے مجھے پروٹوکول نہیں دیتا. لیکن حضرت جی روب بھی تو تھا نا، علم کا روب، پھر علم کے ساتھ عمل کرو. حضرت امام احمد بن حنبل کی خدمت میں نا کچھ علماء آئے کہ حضرت جو روب لوگوں کے دلوں پہ آپ کا ہے ہمارا نہیں ہے. کتابیں تو آپ نے بھی وہی پڑھی ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں. آپ نے فرمایا کتاباں دیکھو جی پڑھی ہیں عمل ہی کو جیا کوئی نہیں ہے. عمل کا بڑا روب ہوتا ہے حضرت جی. منصور میں اتنی ہمت نہیں پڑی کہ وہ حضرت سالم کو پوچھے کہ حضرت اسی پروٹوکول کیوں نہیں دیتا. طواف وہ بھی کرنا شروع ہو گیا، لیکن طواف کوئی نہیں کر رہا، وہ بھی پیچھے اب طواف کرتا کرتا کو پلان بنا رہا ہے کہ جڑا نا کی کراں کہ حضرت بھی میرے چاہنے والے چاہ جائیں. یہ حضرت جی بہت بڑی آزمائش ہے. وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. ایتھے آ کے بڑے بڑے سان رہ گئے حضرت جی. ہم رہ گئے جی. ہم آنے سے پہلے ٹیلی فون آپ کو کر کے کہتے ہیں 40,000 اکاؤنٹ بھیج پھر آواں گا. تمہاری تو چھوڑو نا حضرت جی، سہ برے تو کتاباں پڑھیاں پھر بھی طالب زردہ ہو. اسی رہ گئے حضرت جی، جنہوں نے علاج کرنا تھا خود ہی بیمار ہو گئے حضرت. ان کا کیا کرے حضرت جی؟ جنہوں نے علاج کرنا تھا، جنہوں نے ٹریٹمنٹ کرنا تھا وہی بیمار ہو گئے. ہم بھی کہہ رہے ہیں جی اتنے لوں گا پھر آؤں گا، پہلے اتنے میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرو پھر آؤں گا. خود ہی بیمار، جنہوں نے ٹریٹمنٹ کرنا تھا وہی بیمار ہو گئے. اب ڈاکٹر بھی بیمار، امت پہلے بیمار ہے. کیا بنے گا، کیا بنے گا جی، کیا بنے گا. حضرت سالم حضرت بہت بڑی آزمائش ہے حضرت جی. یہ ضرورت ہے پتر، اس کو ضرورت رہنے دینا. مجھے آج اتنی ضرورت تھی، مجھے میرے اللہ نے دے دی، اس لیے میں نے کہا بہ جا پائی چپ کر کل دا رب بارہ سے پھر. حضرت وہ اس نے بھی یہ داؤ کھیلا حضرت جی. حضرت سالم کے قریب آ کے کہتے ہیں حضرت سب نے طواف روک کے پروٹوکول دیا، آپ نے نہیں دیا. میں بڑا خوش ہوں آپ سے، بادشاہ وقت ہوں. کچھ بتائیں، کچھ مانگے، میں آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں. آپ کھڑے ہو گئے، غیرت عشق کی وجہ سے رنگ سرخ ہو گیا. فرمایا او منصور تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے مجھے دعوت گناہ دیتا ہے. منصور نے عرض کی حضرت میں خوش ہوں آپ کے کسی فعل کی وجہ سے، کچھ دینا چاہتا ہوں، دعوت گناہ کیا آ گئی؟ آپ نے فرمایا اس سے بڑا کو گناہ ہو سکتا ہے؟ کھڑا اس کے گھر میں ہوں مانگو تجھ سے. فرمایا اس سے بڑا کو گناہ ہو سکتا ہے؟ کھڑا اس کے گھر میں ہوں مانگو تجھ سے.
یہ کہہ کہ حضرت نے پھر طواف شروع کر دیا. حضرت آپ نے 7 چکر مکمل کیے, مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑے, آب زمزم شریف پیا, آپ تشریف لے گئے. منصور بھی پیچھے گیا. حضرت جب حضرت حدود حرم سے باہر نکل آئے نا, اس نے آ کے پھر ہاتھ پکڑ دیا. عرض کرتا ہے حضور غلطی ہو گئی, معافی دے دو. فرمایا معاف کیتا. عرض کرتا ہے حضور اب تو مسجد سے باہر ہے نا, اب مانگے کچھ. آپ نے فرمایا اچھا تو اتنا ہی دینا چاہتا ہے, پھر تو ہی بتا دین مانگو کہ دنیا مانگو. عرض کرتا ہے حضور دین کے تو آپ بادشاہ ہیں, اللہ نے مجھے دنیا عطا کی ہے, دنیا میں سے کچھ مانگے. حضرت سالم رو پڑے. آپ نے فرمایا منصور تو کیسی باتیں کرتا ہے, ارے جس رب نے دنیا پیدا کی ہے میں نے کبھی اس سے نہیں مانگی, تجھ سے کس طرح مانگ لوں. ہم تو ادھر ہی رہ گئے نا, وہ وہاں تک گئے جس کے لیے پھر اقبال نے کہا تھا 2 جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو, 2 جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. ہاں ہم تو رہ گئے. چلو جی کمزور ایمان والے ہیں, اللہ ہم پہ رحم فرما دے. اس لیے پتر ادھر ہی توجہ رکھنا, ادھر ہی توجہ رکھنا. ہاں جی ادھر ہی توجہ رکھنا. میں گھڑی کی طرف بھی میری نظر ہے, میں اب سمیٹتا تھوڑا واپس آؤں گا. قبلہ شاہ صاحب تو آپ نے بڑی خوبصورت کتاب لکھی مدینۃ الرسول, بڑی خوبصورت کتاب ہے, کیونکہ حضرت نے بڑا وقت مدینہ میں گزارا اور آپ واقعتاً عاشق مدینہ تھے. ہم نے تو لفظ عشق کا بھی جنازہ نکال دیا. میں تو کہتا ہوں نہیں, عشق صرف ایک لفظ ہے, کیفیت ہے, اس کا کوئی وجود نہیں ہے. اللہ دی قسم عشق دا کو وجود ہوندا. اس نے چیخ کے کہنا تھا تم جھوٹے ہو, تم جھوٹے ہو. ابو بکر سچے تھے, علی سچا تھا, حسین سچا تھا. ہم نے تو جنازہ نکال دیا عشق کا. ہماری جانے بلا عشق کیا ہوتا ہے؟ عشق تے آتش دوہیں برابر, عشق تے آتش دوہیں برابر. ہاں آ گیا جی. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ملفوظات حضرت خواجہ غریب نواز, اس میں لکھا ہوا ہے رات کا وقت تھا, حضرت رابعہ کے گھر سے شور بلند ہوا, ہائے پیاس ہائے پیاس. لوگوں نے سمجھا شاید عورت ذات ہے, گھر سے پانی ختم ہو گئے, رات کو پانی کنویں پہ نہیں لے جانا چاہتی لینے کے لیے, اس لیے پکار رہی ہیں ہائے پیاس ہائے پیاس. لوگوں نے اپنے اپنے گھروں سے برتن اٹھائے اور کنویں کی جانب بھاگ گئے. سب نے برتن بھرے واپس آ رہے تھے. راستے میں ایک بزرگ تھے جو واسلین میں سے تھے, آپ نے روک لیا. فرمایا کتنے چلے ہو؟ سب نے کہا حضرت رابعہ اونچی اونچی کہہ رہی ہیں ہائے پیاس ہائے پیاس. شاید آپ کے گھر میں پانی ختم ہو گیا, کافی رات ہو چکی ہے, عورت ذات ہے, باہر نکلنے سے ڈر رہی ہیں پانی لانے سے, اس لیے ہم کنویں سے پانی بھر کے لا رہے ہیں. آپ رو پڑے. آپ نے فرمایا یہ وہ پیاس نہیں جو اس پانی سے بجھ جائے, یہ اس کی دید کی پیاس ہے, اس کی دید ہی سے بجھے گی. عشق تے آتش دوہیں برابر, آگے ساڑ چھڑے گی سارا کچھ. عشق کا دعویٰ ہے جی, جہاں میں رہوں گا پھر میں کسی کو رہنے نہیں دوں گا. یہ دعویٰ ہے میاں عشق کا. وہ کہتا ہے جتھے میں رہنا پھر اتنے دوجا نہیں رہے گا کوئی, اتنے میں ہی رہوں گا. ہاں جی حضرت, یہ آپ کی تاریخ کا بڑا خوبصورت نام ہے, خوبصورت کیا گیا, بڑا معروف نام ہے یہ مجنو. ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں. یہ تو قیس تھا, قبیلہ بنو عامر سے اس کا تعلق تھا. حضرت یہ قیس سے مجنو کیسے ہوا, یہ لکھا ہے کتابوں. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب تشریف لے جا رہے تھے, یہ بیٹھا تھا ریت میں اور خود پہ ریت پھینک رہا تھا. حضرت اس وقت نا حضرت سیدنا مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ, کچھ خلافت کے حوالے سے جو مشاجرات صحابہ ہے, کچھ معاملے چل رہے تھے. آپ نے فرمایا وہ ذرا قیس سے پوچھتے ہیں اس کے خیال میں خلیفہ کسے ہونا چاہیے. آپ تشریف لائے. آپ نے فرمایا وہ قیس تیرے خیال میں خلیفہ کسے ہونا چاہیے؟ حضرت مولا مشکل کشا کو یا حضرت امیر معاویہ کو؟ یہ آگے سے کرتا ہے حضور نہ خلیفہ حضرت علی کو ہونا چاہیے نہ حضرت معاویہ کو. آپ نے فرمایا پھر خلیفہ کسے ہونا چاہیے؟ یہ آگے سے کرتا ہے حضور خلیفہ تو میری لیلا کو ہونا چاہیے. آپ نے فرمایا انت مجنون, انت مجنون, تو دیوانہ ہو گیا. نہ تجھے حضرت علی یاد رہے نہ تجھے حضرت معاویہ یاد رہے, یاد رہ گئی تو لیلا یاد رہ گئی. اب شیخ کہتے ہیں اگر عشق لیلا یہ رنگ پیدا کر سکتا ہے تو قربان جاؤں پھر عشق مصطفیٰ کے رنگ کیا ہوں گے, پھر عشق حقیقی کے رنگ کیا ہوں گے.
اگر اس کے لیلا بھی یہ رنگ پیدا کر سکتا، اور ہوا رنگ جی، حضور بلے شاہ نے مجاز میں ایک راز نہیں کھولا تھا، آپ فرماتے سیو نی مینو رانجا آکھو ہیر نہ سدو کوئی، سیو نی مینو رانجا آکھو ہیر نہ سدو کوئی، رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی ہے۔ پھر حضرت رابعہ حضرت آپ کے لیے لکھا ہے، آپ بیٹھی تھی، درمیان میں پردہ تھا، گفتگو ہو رہی تھی معرفت کے موضوع پہ حضرت، سوز شوق وصل ہجر موضوع تھا یہ گفتگو کا حضرت، ہیں جی؟ کسی شخص نے دوران گفتگو شیطان کا نام لے لیا، آپ حیران ہو کے پوچھتی ہیں یہ شیطان کون ہے؟ لوگوں کی بھی حیرانگی کا کوئی عالم نہیں تھا، اور رابعہ ہیں ان کو نہیں پتا شیطان کون ہے؟ ارے یہاں تو بچوں کی ابتدا مدرسے میں سے کرواتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اگر آپ کا قرآن سو لیا ہے اور آپ 2 ورقے پڑھ چکے ہیں تو تیسرا ورقہ شروع ہی سے ہوتا ہے، الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ حضرت رابعہ کو نہیں پتا شیطان کون ہے؟ وہ شخص آگے سے حیران ہو کے عرض کرتا ہے سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ آپ نے فرمایا تیرے منہ سے سنا، میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے۔ سیو نی مینو رانجا آکھو ہیر نہ سدو کوئی، رانجا رانجا کر دی میں آپ پہ ہی رانجا ہوئی، ربا میرے حال دا محرم تو، ربا میرے حال دا محرم تو، اندر تو ہے باہر تو ہے، روم روم وچ تو، کہے فقیر حسین نمانا میں نہیں سب تو ہے جی، آئے آئے۔ لیکن حضرت یہ کیا کرے، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ حضرت جی شعر سارے جی اقبال تھے جی، شاعر مشرق تھے جی، حکیم الامت تھے وہ حضرت، سارے شعر، لیکن بھائی اقبال نو بنیاد بنا کے کوئی داڑھی نہ لوائی ہوا ہے، ہاں بس ہماری عقیدت ہے، لیکن آپ ان کو دلیل نہیں بنا سکتے، حدیث کے آگے اقبال کی کوئی حیثیت نہیں، ٹھیک ہے نا، بات سمجھ رہے ہیں میری؟ ہاں جی، حدیث کے آگے اقبال کی کوئی حیثیت نہیں، یعنی وہ اقبال نے بھی تو نہیں رکھی تو انہیں کڑا چنگا کام کیتا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں یہ بالکل نہیں، آج کل کی اسپیشلی ہماری جو یوتھ ہے بالکل نہیں۔ اور پھر کسی بابے نے کہا بھی تھا اقبال کے مزاج ادھر کھڑے ہو کے جو بنا ہوا، اس نے کہا تھا کسی ہمارے بابے نے، اس نے کہا تھا اقبال جی تو رکھ لی ہوں نا تیرا بھی مزار ہوں تو سورہ یاسین ہوں، آس پاٹے نہ کھلوتے ہوں، کسی نے کہا تھا بابے نے کھڑے ہو کے، اس نے کہا اقبال اگر تو نے بھی یہ رکھ لی ہوتی نا تو آج تیرے مزار پہ بھی بابا صاحب اور داتا صاحب والے رنگ ہوتے ہیں، سپاٹے نہ ہوں، یہ کوئی نہ اس کو بنیاد بنائے کہ اقبال نہیں، اقبال کی کیا حیثیت ہے بھائی، حضور نبی علیہ السلام کے حکم مبارک کے آگے نہیں رکھی تو کتا ہی تھی اقبال کی، ٹھیک ہے نا؟ یہ بڑی آج کل یوتھ میں بات چل رہی ہے، نہیں جی اقبال نہیں، بھائی اقبال کو سند ہے، کو دلیل ہے، حجت ہے اقبال، ہماری عقیدت ہے اقبال سے، اللہ ان کے مزار پہ لاکھوں رحمتوں کا نزول فرمائے، ہیں جی؟ سارے شعر بڑے سونے لکھے، سب سے سونا یہ ہے مجھے لگتا ہے، کیا کہتے ہیں اقبال، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، ہم تو ادھر ہی رہ گئے نا، اقبال دیکھو گا، اقبال ہاں میں نے کہا نہیں شکتی اپنی دنیا، حضرت رابعہ ادویہ کے لیے لکھا ہے، آپ کو ایک دن بخار آیا اور بڑا شدید بخار آیا، لوگ تیمارداری کرنے آئے، سب نے وجہ پوچھی، آپ نے کوئی نہ کوئی وجہ بتائی، جب حضرت امام حسن آئے نا، امام حسن بصری، آپ نے آ کے پوچھا رابعہ کیوں بخار چڑھا، جو لوگوں کو بتائی تھی آپ کو بھی وہ بتا، آپ نے فرمایا نہیں اصل گل بتا بس، تو حضرت رابعہ کہتی میں قرآن پڑھ رہی تھی، تو قرآن پڑھتے پڑھتے نا سورہ رحمان آ گئی، جو سورہ رحمان پڑھ رہی تھی تو وہاں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ تھا، تھوڑی دیر کے لیے نا میری جو توجہ ہے وہ جنت کی نعمتوں کی طرف چلی گئی، تو پھر ذات کی طرف سے مجھے عطاب ہوا، اور رابعہ یہ کیا کرتی ہے، ہمیں چھوڑ کے ہمارے مکان سے دل لگا رہی ہے، یہ عشق کی اپنی دنیا، ہم نے تو جنازہ نکالا عشق کا، ہاں جی، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، میں ساری جنت پہ گفتگو کرنے سے رہا کیونکہ میری گھڑی پہ نظر ہے، صرف 10 منٹ بعد ہمیں پورا گھنٹہ ہو جانا گفتگو شروع کی ہوئے، میری گھڑی پہ نظر ہے، میں کو آپ کا امتحان نہیں لوں گا،
صبح اپنی مزدوری کرنی ہے، کام پہ جانا ہے، آپ باتیں جتنی کر لی یہ بھی بہت ہیں۔ نظر تھی آپ کی، میں صرف ایک حدیث، جنت کی ایک نعمت، حور مقصورات فی الخیام، حور مقصورات فی الخیام، لیکن پتہ نہیں ملتان والے میں ایت کی حور کتوں لب گئی ہے، وہ تو اتنے جا کے لبنی ہے۔ اب دیکھیں نا درجی ہماری مجبوری ہے، ہمیں مجبوراً بول، لیکن جب میں ملتان کا نام لیتا ہوں تو میرا خود بھی دل جلتا ہے، ملتان میں دیکھو بیٹھا کون کون ہے، لیکن مجبوری ہے ہماری۔ وہاں اقبال گھومن کا کلپ چل رہا ہے ہمارے خلاف، اور اس وقت ٹاپ پہ وہ کلپ جا رہا ہے۔ اسے پتا کیا کہا؟ اس نے کہا ہر سال بدعت ایک بچہ دیتی ہے، ہر سال بدعت ایک بچہ دیتی ہے، اس دفعہ بدعت نہیں، یہ بچہ نہیں ہے۔ ہماری مجبوری ہے بولنا پتر، نہیں بولیں گے تو مسلک پہ حرف آئے گا، مسلک پہ انگلی اٹھے گی، لیکن جب ملتان کا نام لیتا ہوں میرے بھی دل کو ہاتھ پڑتا ہے۔ وہ تھے حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں حضرت شاہ رکن اعظم بیٹھے ہوئے، ملتان کہہ کے میرے دل کو ہاتھ پڑتا ہے، ایک بار کیا کرے یار، وہ کرنے والے کام کرو تم بھی، تمہیں زیادہ عشق ہو گیا حضور سے، وہ آج تک حضرت جو اکابرین کو نہیں سوچا، تم پتہ نہیں کیا کرنے نکلے۔ ارے وہ عورت جس کو مسجد میں جماعت میں شریک ہونے کی اجازت نہیں ہے، گھر میں پڑھے، چھپ کے پڑھے، جتنا چھپ کے پڑھے گی اتنا زیادہ ثواب ہوگا، تم اس کو لا کے 12 ربیع کے جلوس میں بٹھا رہے ہو، اور بعد میں پھر اس حور نے گانے بھی سنائے۔ تمہارا تو کچھ نہیں گیا، میرا تو کچھ نہیں گیا، نقصان مسلک کا ہوا حضرت۔ انگلی امام محمد رضا خان فاضل بریلوی پہ اٹھی حضرت، انگلی ہمارے اسلاف پہ اٹھی، باتیں ہمارے بڑوں کو ہوئی، نہ تمہارا کچھ گیا نہ میرا کچھ گیا۔ بتاؤ کہاں فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہوا کہ اس طرح کرنا؟ کس تمہارے بزرگ نے کہا تھا یہ کرنے کو تمہیں؟ ارے عورت جس کا مطلب ہی پردہ ہے، کرنے والی باتیں کرو یار۔ ٹاپ پہ ہماری یوتھ پریشان ہے اس وقت بڑی زیادہ، کوئی ایسی حرکت نہ کرو حضرت۔ ہمارے محبوب مسجد والے محبوب تھے، مسجد میں آؤ، ہمارے محبوب نماز والے محبوب تھے، اس دن نوافل پڑھو، شکریہ ادا کرو اللہ کی ذات کا، کوئی ایسی حرکت نہ کرو۔ بلکہ ہمارا تو الٹا کام چل رہا ہے، ہونا تو یہ چاہیے جب حضور نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا وقت ہے، سارا پنڈ، سارا سیالکوٹ، سارا لاہور، سارا فیصل آباد، سارا ملتان مسجد میں آ جائے، اور جب وہ وقت آئے، جب وہ مبارک ساتھ آئے، ہم سارے کھڑے ہو کے عرض کریں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ ساری رات بازاروں میں گھومتے ہو، جب حضور کی ولادت کا وقت آتا تب سو جاتے ہیں ہم سارے جا کے۔ بدلو اپنا انداز یار، ٹرینڈ بدلو تھوڑا سا اپنا، اٹھ جاؤ سارے اس دن صبح 3 بجے، اور سارے مسجد میں آؤ، شکرانے کے نفل ادا کرو، یا اللہ تیرا شکر تو نے ہمیں محمدی بنایا ہے۔ یہ نہیں طریقہ ہے، مسلک کا نقصان۔ وہ کسی اور خبیث نے کیا کام کیا، اس نے شیطان نچوایا، وہ کالے کپڑے پہنا کے نا جی شیطان خوشی، وہ جو شعر ہے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، نہیں ایسی کوئی حرکت نہ کرو، کوئی حرکت ایسی نہ کرو۔ جو بزرگوں کا طریقہ ہے اس پہ رہو، جو بزرگوں کا طریقہ ہے اس پہ رہو۔ حور مقصورات فی الخیام، یہ لائٹ لگی ہوئی ہے، چھوٹی سی اللہ لائٹ ہے، آپ حضرت جی تسلسل سے اس کو دیکھ نہیں سکتے، چھوٹی سی لائٹ ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی جنت کی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف دیکھ ہی لے، میرے محبوب فرماتے ہیں جنتی حور کا چہرہ اتنا روشن و منور ہے کہ سورج کی روشنی اس کے چہرے کی روشنی کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی۔ اور اقبال صرف ایک حور نہیں چھڑی، بلکہ اقبال کیا کہتے ہیں، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہے۔ حضرت جی آئے ہم بھی انہیں چاہنے تھے، لیکن دکھ یہ ہے ان کو چھوڑ کے ہم نے سب کو چاہا ہے۔ آئے ہم بھی انہیں کو چاہنے تھے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے، آئے ہم بھی انہیں چاہنے تھے، لیکن سب کو چاہا ہے نہیں۔ وقت ہے حضرت، وقت ہے،
اور میں یہ ایسا خوبصورت راستہ ہے، اللہ کی قسم ہے، اس راستے پہ ایک قدم چلنے میں وہ مزہ ہے جو عمران خان کی کرسی میں بھی نہیں ہے. اتنا مزیدار راستہ ہے، چل کے تو دیکھو گا، وہ دل جوئیاں کرے گا تمہاری، وہ دل جوئیاں کرے گا. حضرت سلطان ابراہیم بن ادم جنہوں نے عشق کیا ہے حضرت جی، جو عاشق تھے واقعات ہیں، کوئی میری طرح باتیں تو نہیں نا کی جی. آپ نے بلخ کی بادشاہی چھوڑی تھی، کوئی چھوٹی بات نہیں، بلخ کی بادشاہت چھوڑی تھی، لگ گئی ہوئی تھی اندر چھوٹی چھوٹی، لیکن ابھی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا. پھر وہ حضرت جی پھر وہ خود دل کرتا ہے. وہ لکھے آپ اپنے پلنگ پہ لیٹے تھے تو کوئی گزرا پاس سے، حضرت اٹھ بیٹھے. جو مزاج ہوتا ہے نا بادشاہوں کا بڑا نفیس ہوتا ہے. حضرت اٹھ بیٹھے، آپ نے باہر کھڑے چوکیدار کو بلایا، آپ نے فرمایا کون گزر کے گئے؟ حضرت کی حضور ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں، گزر ہی کوئی نہیں سکتا. فرمایا نہیں گزرا ہے کوئی نہیں، حضور کوئی نہیں گزرا. وہ واپس گئے، چھت پہ آہٹ محسوس ہوئی کسی کے بھاگنے کی، بڑے حیران ہوئے. وہ کہہ رہے ہیں گزرا کوئی نہیں. بہرحال آپ اپنے پلنگ پہ لیٹے تھے، وہ جو گزرا تھا نا، جو اصل میں آپ کو جگانے آیا تھا، وہ پھر واپس آیا. حضرت بھی الرٹ تھے، آپ نے ہاتھ پکڑ لیا. آپ نے فرمایا بھائی کدھر؟ وہ آگے سے عرض کرتا ہے حضور میرا اونٹ کھو گیا ہے، چھت پہ اونٹ تلاش کر رہا تھا. آپ نے فرمایا تیری ماتیں نہیں ماری گئی، کبھی چھت پہ بھی اونٹ لبے. اور چھت پہ اونٹ تلاش کرنا کہاں کی دانائی ہے. وہ آگے سے عرض کرتا ہے حضور پھر تسی بھی دسو جے چھت تے اونٹ نہیں لبا تے پلنگ تے کدی رب لبا ہے؟ جے چھت تے اونٹ تلاش کرنا نادانی ہے تے پھر اے دسو چھت تے رب لبنا کتھے دی دانائی ہے؟ پھر وہ ایسی چوٹ لگا کے گیا کہ پھر چھوڑا حضرت ابراہیم بن ادم نے سارا کچھ. پھر دل جوئیاں ہوتی ہیں. ابراہیم بن ادم خود فرماتے ہیں، فرماتے ایک رات خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ دو ہیں، ایک کے ہاتھ میں رجسٹر ہے، ایک کچھ لکھوا رہا ہے، دوجا لکھ رہا ہے. فرماتے میں گیا جا کے السلام علیکم کہا، انہوں نے وعلیکم السلام کہا. فرماتے میں نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے فرشتے ہیں. فرماتے میں نے کہا تم کیا لکھوا رہے ہو اس کو رجسٹر میں، اور تم کیا لکھ رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں ان کو اس کو رجسٹر میں ان لوگوں کے نام لکھوا رہا ہوں جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا، اور یہ لکھ رہا ہے. ابراہیم بن ادم فرماتے میں نے کہا بھائی میں بھی تو اسی راہ کا مسافر ہوں نا، میں بھی تو اسے راضی کرنے نکلا ہوں. تو فرماتے میں نے پوچھا ذرا دیکھو ہاں اس رجسٹر میں میرا نام بھی ہے کہ نہیں؟ فرماتے ہیں انہوں نے ایک دو اور آنکھ ادھر ادھر الٹے پلٹے اور کہنے لگے ابراہیم آپ کا نام تو اس رجسٹر میں کوئی نہیں ہے. فرماتے آنکھ کھل گئی، بڑا پریشان ہوا. فرماتے اور محنت شروع کی، جہاں 500 نفل پڑھتا تھا 1000 کر دی، جہاں ایک قرآن دن میں تلاوت کرتا تھا 2 کر دی، ایک دن کو ایک رات کو. فرماتے کچھ عرصہ گزرا تھا، پھر خواب دیکھا، پھر 2 ہیں، ایک لکھوا رہا ہے ایک لکھ رہا ہے. فرماتے میں پھر گیا السلام علیکم کہا، انہوں نے وعلیکم السلام کہا. فرماتے میں نے پوچھا بھائی تم کیا لکھوا رہے ہو، یہ کیا لکھ رہا ہے، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں فرشتے ہیں. فرماتے میں نے پوچھا کیا لکھوا رہے ہو، یہ کیا لکھ؟ اس دن وہ فرشتے کہتے ہیں میں اس کو ان لوگوں کے نام لکھوا رہا ہوں جن سے اللہ راضی ہے. اس دن کون تھے؟ جنہوں نے راضی کر لی ہے. آج کون ہے؟ جن سے اللہ راضی ہے. فرماتے ہیں میں چپ رہا. میں نے کہا ابراہیم تیرا نام تو اس رجسٹر میں بھی نہیں تھا جنہوں نے راضی کر لیا ہے، یہ تو وہ ہیں جن سے اللہ راضی ہے، تیرا نام کہاں سے آ گیا اس رجسٹر میں؟ فرماتے میں خاموش رہا. وہ فرشتے خود پوچھتے ہیں ابراہیم آج نہیں پوچھیں گے میرا نام ہے کہ نہیں ہے؟ فرماتے میں نے کہا میرا نام تو اس رجسٹر میں بھی نہیں تھا جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا، یہ تو وہ ہیں جن سے اللہ راضی ہے، میرا نام کیسے آ گیا؟ تو فرماتے اس فرشتے نے مجھے کہا ابراہیم آپ کو مبارک ہو، اس رجسٹر میں سب سے پہلا نام آپ ہی کا لکھا ہوا ہے. میں حضرت جی علماء کو سبق سنا رہا ہوں، حضرت جی ہاتھ باندھ کے میں علماء کو سبق سنا رہا ہوں، آپ سے مخاطب ہوں. اب بھی میں آپ ہی سے مخاطب ہوں. میری عمر 38 سال پوری ہو گئی ہے، 37 سال پوری ہو گئی ہے، 38 شروع ہو گیا. میں خود سے سوال کروں گا، آپ نے بھی اپنے آپ سے کرنا جتنی جتنی آپ کی عمر ہے. آؤ ذرا ایک سوال کرتے ہیں. اتنے نام لیے ہیں، اللہ ان کے تو خیر ہو سکتا ہے ہم پہ رحم کریں.
ٹھیک ہے جی، علماء سے مشائخ سے سوال نہیں ہے، آپ سے اور خود سے ہے. میں اپنا، آپ بھی اپنا اپنا کریں. بھائی سلیمان ہے، مولوی سلیمان 38 سال تیری عمر ہو گئی ہے، دس ہاں بلا ان 38 سالوں سے کدی تینوں خیال بھی آیا ہے اللہ راضی ہے کہ نہیں؟ پھر میں سوال دہرانے لگا وہ بتا، آپ نے اپنی اپنی عمر کا حساب لگانا اور خود سے پوچھنا. مولوی سلیمان ہے، تیری عمر 38 سال ہو گئی، دس ہاں ذرا 38 سال کی کدی خیال بھی تینوں آیا ہے کہ اللہ راضی ہے کہ نہیں؟ دسو جی ذرا، دسو جی ذرا. اللہ جی راضی انہوں ہی کرنا ہے، راضی انہوں ہی کرنا ہے. انہوں کیتا، انہوں کیتا، انہوں کیتا، انہوں بھی کیتا، انہوں بھی کیتا، نہیں کیتا تو انہوں نہیں کیتا. وقت جا رہا ہے، وقت جا رہا ہے. اے پاک لوگ ساڑھے کو لین، آؤ کچھ سکھ لئیے نا کو، آؤ کچھ لے لئیے نا کو، انہاں کل بڑا کچھ ہے، آؤ لے لئیے کچھ اور اپنی زندگی دا مقصد پہچان. سکھو حضرت، وقت جا رہے. اور جہاں سے میں آیا تھا وہاں ہی کھڑا ہوں. منظور احمد شاہ صاحب مدینۃ الرسول آپ نے لکھی ہے حضرت، اس میں حضرت نے لکھا ہے بڑی خوبصورت بات لکھی. آپ فرماتے ہیں وہ آپ کی مرید تھے حاجی اسماعیل صاحب، ان کے حوالے سے لکھا. آپ فرماتے ہیں وہ حج کرنے گئے تو جب حج کر لیا نا تو مدینہ پاک حاضری تھی. تو مدینہ پاک نا وہ کہتے ہیں جس کمرے میں ہم ٹھہرے تھے نا ہمارے ساتھ پاکستان سے آئی ایک سیاسی شخصیت بھی ٹھہری تھی. کہتے ہم بیٹھے دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے، ہوٹل کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا، اندر ایک بلی آ گئی. کہتے ہیں ہماری خوشی کی انتہا کوئی نہیں تھی. بلی، نبی علیہ السلام کے شہر پاک کی بلی. ہمارے بڑوں نے تو کانٹوں سے بھی پیار کیا نا. مبارک رہے اندلیب وہ تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ ہے. وہ تو پھر بلی تھی. کہتے ہیں ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہیں. کہتے اس وقت تو سمجھ کچھ نہ آیا، جو روٹی ہم کھا رہے تھے نا کہ نوالا توڑا بلی کو پیش کر دیا. بلی کی بھی شفقت اس نے قبول کر لیا. کہتے ہیں اگلے دن پھر آئی، تیسرے دن پھر آئی، چوتھے دن پھر آئی، پانچویں دن پھر آئی. کہتے ہیں محبت اتنی بڑھ گئی کہ وہ جو سیاسی شخصیت تھی نا انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ جا تو یہ بلی پاکستان لے کے جانی. سیاسی شخصیت تھے، اجازت لی سعودی حکومت سے، مل گئی. پی آئی اے سے کاغذی کارروائی مکمل کروائی، ہو گئی. ایک عالی شان سا نرم و نازک پنجرہ بنوایا، بن گیا. اب اس میں لکھا ہے حضرت نے کہ جس دن صبح روانگی تھی نا پاکستان کے لیے، جب رات کو سوئے نا یہ دو آنکھیں بند ہوئی، اندر کی کھل گئی ادھر. اور دیکھتے کیا ہیں، ہاتھ باندھے نا حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑے ہیں. اور جو حضور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اس کا مفہوم، حاجی تو جس طرح خیریت نہ لایا سے اللہ تینوں لے بھی جائے، بس ایک کام کری ساڑی بلی نہ لے کے جائے. ساڑی بلی کیا ہے جی؟ ساڑی بلی. وہ تو بلی نہیں ساڑی بلی کہتے ہیں، کسی تے آئی ساڑے ہو. کہتے اب آگے سے نا وہ سیاسی شخصیت جو تھی وہ عرض کیا کرتی ہیں، وہ عرض کرتی ہے محبوب علیہ السلام مجھے اجازت دیں کہ میں بلی لے جاؤں. آگے سے پھر حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حاجی تجھے کس طرح اجازت دوں، 4 راتیں گزر گئیں، بلی ساری رات باہر بیٹھی روتی رہتی ہے اور میری بارگاہ میں عرض کرتی رہتی ہے محبوب علیہ السلام مدد فرمائے نہیں تو مدینہ چھوٹ جائے گا. حضرت جی بلیاں روئیں، وہ بلیوں کی بھی سنتے ہیں، تیری نہیں سنیں گے. بلیاں روئیں، وہ بلیوں کی بھی سنیں، وہ ان کی بھی داد رسی کریں، وہ ان کی بھی مشکل کشائی کریں، تیری نہیں سنیں گے. یہ تو بتا تو رویا کب ہے، یہ تو بتا تو رویا کب ہے. تو نے کب حضور نبی علیہ السلام کو اپنا دکھ سنایا ہے؟ تو سود کے راستے پہ چل پڑا، تو نے تو ملاوٹ شروع کر دی، تو نے تو کم تولنا شروع کر دیا، تو نے تو دھوکہ دینا شروع کر دیا. نہ دے، مانگ. جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، کھلائی دربار محمد عربی دا صلی اللہ علیہ وسلم. کھلا ہوا ہے، بس ہم میں کمی آ گئی. درود پاک پڑھا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو،
5 وقت کی نماز پڑھو، اپنا اخلاق اچھا کرو، اور جیسے حضرت فرما رہے تھے نا، وہی سنیوں اپنے اداریاں نہ بڑا پیار کرو، اپنے اداریاں نال بڑا پیار، اپنے علماء سے بڑا پیار کرو۔ اب میں تو خیر جان جاتا ہوں، میں تو پوچھتا ہوں یہ تم نے کیا ظلم کیا ہے؟ بڑا ظلم کیا بے سنیوں ہم نے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، جو بندہ ہمیں 4 جمعے پڑھائے، 5 نمازیں پڑھائے، وضو کے فرض بتائے، نماز کے فرض بتائے، تیمم کا طریقہ بتائے، ٹھیک ہے جی، جو ہمارے شرعی مسائل ہیں ہمیں وہ بتائے، ہمیں ناظرہ قرآن پڑھائے، تو اس کو مہینے بعد بھلا کیا دیتے ہو آپ؟ بولو یار، پتہ تھا نا سارے کنا؟ چلو جی 10-5 بچ رہنا ہے، اس کو کہ جا بھی نہیں سکتے تھی، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، جو پورا مہینہ 4 جمعے پڑھائے، دین سکھائے، عیدیں پڑھائے، تراویاں پڑھائے، فجر پڑھائے، قرآن پڑھائے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھائے، اس کو مہینے بعد کتنا؟ جڑا 1 گھنٹہ صرف نہ سنائے، کنا؟ بولو نا یار، یہ پھر کی ہو رہا؟ یہ پھر کی ہو رہا ہے بھائی؟ کو بتاؤ تو صحیح نا، یہ کیسا پیمانہ ہے؟ یہ ایسے کیوں ہے؟ جن کے لیے حضور فرما رہے ہیں یہ بھی ماشاءاللہ دستار بندی، آپ کو پتہ ہے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا ان کے لیے؟ حضور نے فرمایا جس نے کسی عالم باحمل کو دیکھا وہ ایسے ہے اس نے مجھے دیکھا۔ وہ جن کو دیکھنا حضور کو دیکھنا ہو ان کو مہینے بعد 5000۔ نعت خان صاحب کی داڑھی بھی کوئی نہیں، وہ کسی مسجد میں خطیب بھی کوئی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ فرض بتانا تو دور بات، اگر آپ ان سے صرف یہ کہیں کہ فرض کی تعریف کر دے، فقہ میں فرض کہتے کس کو ہیں، فرض میں واجب میں کیا فرق ہے، وہ یہ بھی نہیں بتا سکتا، اس کو 1 گھنٹے کا 40,000۔ وہ جو پورا ماہ تمہیں نمازیں پڑھائے، اذانیں دے، قرآن پڑھائے، حضور کی احادیث سنائے تمہیں، اس کو مہینے بعد کتنا؟ 10,000۔ یہ پھر ہوں کی بے بھائی سنیو، دسو تو صحیح، پتہ پھر اس سے کیا ہوا؟ اس سے تمہاری مسجدیں غیر آباد ہو گئی، تمہارے مدرسے غیر آباد ہو گئے، سارے مدرسوں کا سارا پیسہ وہ کھا گئے۔ اور نعت بھی کوئی نہیں جی، میں لڈی پاواں، میں سرخی لاواں، میں دوپٹہ لے آواں، میں نیل پالش لاواں، نعت بھی تو کو سنائے نا حضرت، مجھے بتاؤ کون پڑھ رہا ہے؟ نعت بھی یہی ہے حضرت، وہ نعتیں بتاؤ جی کتنی دیر ہو گئی ہے حضور پیر میر علی شاہ صاحب کا یہ کلام سنے ہوئے، اج سکھ متراں دی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس گنیری ہے، لون وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں، بتاؤ کتنی دیر ہو گئی ہے سنے ہوئے؟ بتاؤ جی کتنے گیا کلام؟ کلام ہی ہے میں سرخی پاواں لاواں، میں لڈی پاواں، میں ہیل لے آواں، میں دوپٹہ لاواں۔ یار سنیوں کو خدا دا خوف کھاؤ، کوش جاؤ یار، کیوں حضور کے دین کے ساتھ یہ کر رہے تم؟ کیوں حضور کے دین کے ساتھ یہ کرنے نکلے تم؟ اپنے مدرسوں سے پیار کرو یار۔ اس وقت آپ کا مدرسہ اور آپ کی یونیورسٹی میں کم از کم 50 سال کا فرق ہے۔ آپ کا مدرسہ یونیورسٹی سے 50 سال پیچھے کھڑا ہے حضرت۔ اللہ ہونا یہ چاہیے تھا ہمارا مدرسہ یونیورسٹی سے 50 سال آگے ہوتا۔ یونیورسٹیوں والے ہمارے مدرسوں کو دیکھنے آتے حضرت، جس طرح اگر اہل سنت ہے، جس طرح ادھر حضور سے محبت ہے، ہوتا یہ یونیورسٹیوں والے ہمارے مدرسے دیکھنے آتے، بتاؤ بھائی کیسے ہیں تمہارے، لیکن کیا یونیورسٹی کہاں کھڑی ہے، مدرسہ کہاں کھڑی ہے؟ وجہ آپ کے سامنے ہے۔ اس لیے بدلو خود کو۔ اور بھائی سنیو، ہم نے رج کے علماء کی بے قدری کی ہے، یہ میری بات یاد رکھنا، زمانے لگتے ہیں عالم بنتے ہوئے۔ یہ ماشاءاللہ حضرت صاحب بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ مفتیان کرام بیٹھے ہیں، میرا عذر ہے جی مجھے نہیں اسماء مبارکات آتے تو میں ایک نام لیتا، تمہیں کیا پتا، زمانے لگے ہیں یہ بنتے ہوئے، زمانے لگے ہیں یہ بنتے ہوئے۔ حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ الرحمہ شرح عقائد نسوی لکھا ہے کہ آپ اپنے وقت میں چیف جسٹس کے عہدے پہ فائز تھے حضرت، روز بالکل بادشاہ کے ساتھ آپ کی کرسی لگائی جاتی تھی، آپ روزانہ آ کے اس پہ بیٹھا کرتے تھے حضرت۔ وہ لکھا ہے آپ بیٹھے ہوئے تھے، زلزلہ آ گیا، بادشاہ کے محل کے کنگرے گرنے لگ پڑے حضرت۔ اب بھائی اپنی جان بچانی چاہیے، لیکن کیونکہ بادشاہ نہیں اٹھا اس لیے کوئی بھی نہیں اٹھ رہا، وزیر دفاع، وزیر خارجہ، وزیر داخلہ،
وزیر فلانا وزیر فلانا وزیر فلانا وزیر فلانا، کوئی نہیں اٹھ رہا کیونکہ بادشاہ نہیں اٹھ رہا. لیکن حضرت اٹھے اور آپ تشریف لے گئے. بادشاہ کو بڑا غصہ لگا، اس نے کہا میں نہیں اٹھیا، مولوی اٹھ پیا. وہ پیچھے سے آپ کو پکار کے کہتا ہے او مولوی، کیا تیری زندگی بادشاہ کی زندگی سے زیادہ قیمتی ہے؟ آپ کھڑے ہو گئے اور منہ بادشاہ کی جانب کر گئے. آپ نے فرمایا ہاں زیادہ قیمتی ہے. اور سن بادشاہ، تو نہیں اٹھتا تو نہ اٹھ، کیونکہ اگر تو نہیں اٹھتا اور کو پتھر لگنے کی وجہ سے تو مر جاتا ہے، اگلے دن تیری سیٹ پہ لا کے کسی اور گدھے کو بٹھا دیا جائے گا. لیکن سعد الدین کا اٹھنا ضروری تھا، کیونکہ اگر سعد الدین نہیں اٹھتا اور کوئی پتھر لگنے سے سعد الدین کا انتقال ہو گیا، نیا سعد الدین بنتے بنتے 50 سال لگ جائیں گے. زمانے لگتے ہیں حضرت، پھر کو مفتی تیار ہوتا ہے. زمانے لگتے ہیں شیخ الحدیث بنتے ہوئے. حضرت تم نے تو کی بڑی بے قدری ہے. اس لیے سنیوں ان کوش کریے، تھوڑے اپنی مسجدوں سے پیار کرو. یہ حضرت جی ان کو پتہ ہے کیسے بنے، ہمیں بھی پتہ کیسے بنے. دالاں کھا دی، صفائیاں کی، بڑا بڑا کچھ قدر کرو. اپنے اداروں سے پیار کرو. اس وقت پاکستان کو تربیت کی ضرورت ہے. اس وقت پاکستان کو علم کی ضرورت ہے. اس وقت پاکستان کو ہم کو نعت خوانی کے خلاف نہیں ہے، لیکن جو ہے اس کو ادھر ہی رہنا چاہیے. میرے محبوب پہ سب سے پہلی وحی اقرا آئی تھی. اللہ نے قلم کی قسم اٹھائی ہے، نون والقلم وما یسطرون. کدھر گیا علم؟ ہمارا روز محفلوں سے واہ اللہ کی قسم ہے اٹھ گیا علم ہماری محفلوں سے. نقیبوں کے والے ہم نے اپنی محفلیں کر دی جن کو الف کی کوکو نہیں آتی ہے. جو دل آتا ہے کہتے پھرتے ہیں یار میں ہوں اے دین لگا جے، میں ہوں اے دین لگا جے، ہوں میں اے دین لگا جے. کوئی قرآن کی آیت نہیں پڑھی جاتی ہے حضرت. ساری ساری رات کی محفل ہوتی ہے حضرت. کوئی حدیث نہیں بیان کی جاتی ہے. عجیب تماشا لگا ہوا ہے اسٹیجوں پہ. تو بیچاری عوام پھر ان کا اللہ ہی حافظ ہے. اس لیے حضرت جی اپنے بچے بھی 2 مدرسوں میں اور مالی تعاون بھی کرو. اٹھو حضرت جی، حضور نبی علیہ السلام کا پاکستان. اور بس ایک کام کرنا، اس پہ بات ختم کروں گا. جو بھی کرنا اخلاص سے. حضرت قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں تو میں یہ ان کی نظر کروں گا بات. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ، آپ سے سوال ہوا حضرت آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا؟ کیونکہ حضرت جی جتنی دیر اخلاص نہیں سب کٹ ہے. اس کو شرک اصغر کہا گیا، ریا کو. اور مجھے یاد ہے میرے کوئی تھے، آج چلو بڑی ہم نے محنت کر کے نا ان کو حج پہ بھیجا. بڑھاپا آ گیا تھا اور صاحب استطاعت تھے، ہم نے ان کو حج پہ بھیجا. بڑی محنت کی ہم نے. حج بھی حضرت انہوں نے 12 لاکھ والا پیکج لیا، وہ جو 8-9 دن میں واپس آ جاتے ہیں. وہ واپس آ گئے، مجھے کسی نے بتایا، میں بھی گیا حضرت کو نا مبارکباد دینے، دل جوئی کرنے. اور وہ میں چلا گیا. وہ ظاہر ایک بہت بڑے ادارے کے مالک بھی تھے. انہوں جیڑا آئے نا، ظاہر ہے جی ان کی 62 سال عمر تھی اس وقت. 62 سال ہو گئے لوگوں کو. ان کو میں کہتا ہوں جدی پشتی امیر تھے. 20 نکال دو حضرت جی 62 سے، پھر بھی 42 سال ہو گئے. 42 سال ہو گئے تھے جی لوگوں کو ان کو بہو جی کہتے ہوئے. انہوں ہویا کہ حضرت جی جیڑا آئے نا وہ آ کے کہے بہو جی حج دی مبارک ہوئی. ہوں بہو جی نے ہو رہے شروع جی بول پڑنا ہی میری وجہ نہ چپ سڑ. وہ جیڑا آئے نا آ کے کہے بہو جی حج دی مبارک ہوئی. آخر پھر بہو جی بول ہی پے اڈی وڈی گال کٹ کے کہندے نے اوئے وہ میں 12 لاکھ لا کے حاجی بن کے آیا تھی پھر مینوں بہو جی کہن دے دے. ہمارا یہ حال ہے، ہمارا یہ حال ہے. اخلاص حج اس لیے نہیں کرنا کہ لوگ مجھے حاجی کہیں. محفل اس لیے نہیں کروانی لوگ کہیں جی نے محفل کروائی سی. جو پتر کرنا ان کے لیے. پھر دیکھو رنگ لگتا ہے کہ نہیں لگتا، پھر دیکھو کرم ہوتا ہے کہ نہیں. اخلاص. حضرت جنید سے سوال، حضرت آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا؟ اب جناب سیدنا سری سکتی کے مرید تھے حضرت کو، چھوٹے شیخ نہیں، شیخ الشیوخ تھے آپ حضرت جی. لیکن پھر بھی آپ نے جواب دیا. آپ نے فرمایا میں نے اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا تھا. حضرت کی حضور نائی کو اخلاص؟ فرمایا. عرض کی تھی حضور ہو کیوں؟ اب فرماتے ہیں فقر کا دور تھا اور میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں اپنے بال ہی کٹوا لوں. بال بہت زیادہ بڑھ چکے تھے. میں پیر و مرشد کی بارگاہ میں گیا. آپ نے بال دیکھ کے فرمایا جنید جا پہلے بال کٹوا کے آ. پیسے تو تھے ہی نہیں، کٹواتا کہاں سے؟ کہتے ہیں بہرحال میں ٹرائی مارنے کے لیے نائی کی دکان پہ آ گیا. وہ کسی کی حجامت بنا رہا تھا. میں کھڑا ہو گیا، چلو دیکھتا ہے تو بات کرتا. اس نے دیکھا
میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا۔ آپ فرماتے میں نے کہا بھی تیری دکان ہے اور تیری دکان تو تیرا گھر چلتا ہے، تو ظاہر ہے تو پیسے لے کے وال کٹنا ہے، اور میرے کو تو پیسے ہے کوئی نہیں، چلیں نہیں کر رہا جو میرے اللہ واسطے کٹ دے۔ آپ فرماتے میری یہ بات سن کے نہ نیچے آ گیا، میرا ہاتھ پکڑا، دکان پہ لے گئے، اور اس نے وہاں لے جا کے یہ نہیں کہا حضرت ایدے کلو پیسے لے نے پہلے ایدے کٹنے نے، تاڑے اللہ واسطے کٹنے نے بہ کے ڈیکو بعد چ کٹاں گا جی اسی کرنے ہونے ہیں۔ کہتے نہیں، جس سے پیسے لیے تھے اس کو اٹھا دیا، مجھے بٹھایا، میرا سر چوما اور بال کاٹنے شروع کر دیے۔ اب روتا جائے، بال کاٹتا جائے اور ساتھ کہتا جائے ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں، آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں۔ اب حضرت جنید فرماتے ہیں میں بھی تھلے بہ کے نیت کرن رہا سا، اچھا مالک جی تو کدی پیسے دیتے نا تو میں ضرور انہوں بال کٹن کا بدلہ داں گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں وقت آیا، خلیفہ شہر میرا مرید ہوا، ٹھیک ہے، عمر بن عثمان مکی مرید ہوئے، ابو بکر شبلی مرید ہوئے، ابو بکر واسطی مرید ہوئے، بڑے بڑے شیوخ میرے مریدین میں شامل ہوئے۔ فرماتے ہیں فقیری میں امیری آئی، میں نے ایک تھیلی بنائی، اس میں کچھ درہم ڈالے، دینار ڈالے، اس کی دکان پہ چلا گیا، بوڑھا ہو چکا تھا، میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا۔ اب فرماتے میں نے کہا پہچانا؟ اس نے کہا آپ جنید بغدادی ہیں۔ اب فرماتے میں نے کہا یاد ہے ایک بار تو نے اللہ کے لیے میرے بال کاٹے تھے؟ اس نے کہا ہاں یاد ہے۔ اب فرماتے ہیں میں نے تھیلی آگے کر دی، میں نے کہا لے پھر بال کٹن دا بدلہ۔ اب فرماتے اس نے اخلاص سکھایا، کہتا کیا ہے جنید میں نے تو سمجھا تھا بہت بڑے شیخ ہو گئے ہیں، لیکن آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے۔ اب فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ تو آپ فرماتے ہو نائی اگوں کہندا ہے جنید جڑا کام اللہ لئی کریے نا پھر لوگوں کو دا بدلہ نہیں منگی دا ہے۔ اج اخلاص ہے، اج اخلاص ہے۔ حضرت جی سارے شاہ صاحب نے پیراں تے ہاتھ رکھ کے انہاں کو برکتاں لے کے آخری گل حضرت جی تھوڑا کر لیو کریو دے نہیں، تھوڑا کر لیو کریو ہو دے نہیں، دکھاوے تو بچی ہو، تھوڑا کر لیو، تھوڑا کر لیو کریو دے لیے، پھر کرم ہوئے گا، پھر کرم ہوئے گا۔ اللہ ماشاءاللہ اس ادارے کو اسی طرح دین مبین کی خدمت کی توفیق دے اور بلکہ اور رونقیں اور بہاریں دے۔ ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں، منہ پھاٹوں مشائخ بھی بیٹھے ہیں، وہ بے ادبی ہو گئی تو معاف فرما دیجئے گا اور دعاؤں سے نوازیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔